بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 30 لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور میمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میمل، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر میمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی، ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ میمل، وہ بے یقین تھا، معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ میمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی، مگر میمل وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں تیمور ایک دوسرے کو بہت ہے، ہمارا تیسرا اللہ ہے، اب ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی میمل۔ وہ نفی مثالی لاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا، اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا، مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ میمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں، جب وہ برسوں پہلے اس اسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا، وہ جو نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہیں، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی، وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا، کب تک ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، وہ تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی، مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ خیر تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم گنودہ سا بولا۔ پتہ ہے کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے، پھر ان کو درہم کے عوض بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھی، اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی، اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات، اور روسٹرم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے
ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوڈ پر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا، وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہے، وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی محصور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگ حال میں اسے سن رہے تھے۔ سناٹا تھا، سب سانس روک کے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز تکلم نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے اور فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نہیں نظر آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے حال پہ نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر مورس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کی تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر حال پہ نظر دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل زبان ہے اور پیچیدہ، اور یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا، بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کا علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے، کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے حال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نوعمر لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی۔ وہ پھونچکا رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پر تازہ تہہ کی ہوئی جائے نماز ابھی بھی رکھی گئی تھی، ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ
نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل اور گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفنانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچوں کو چھڑاتی تھی۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح فعل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملائیشیا سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اب اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش کی تیاری بھی شروع کرنا تھی۔ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پر بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں کے بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں آپ کے پاس، جس طرح اللہ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کو مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکا دی۔ وہ آج بھی اتنی سبھی تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھایا۔ آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے پہلے 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے اور وہ دھیمی رفتار سے چلتی۔ سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ تنہا بیٹھی تھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی سے سڑک پہ قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے ہوئے، جینس پہ کرتا پہنے، چنگم چباتی، قدرے چنچلائی ہوئی سی۔ وہ دب سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب پاؤں چلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، وہ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا، موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، بہت دھیرے سے اسے کوئی یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفتر میں محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی، بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی اس بک کو بھی، آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟
محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی قدیم کتاب لگتی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹ سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی شاہ حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے کہ زمین پر بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس ہارن بجاتی ہوئی آئی تھی۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی، بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں بات سنیں، ایک منٹ رکیں۔ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اس ناول کے لیے آپ دوستوں کی پسندیدگی کے لیے میں آپ لوگوں کی بےحد مشکور ہوں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس کی بقیہ ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل میزاب انفو پر موجود ہیں۔ دوستو، میرا نیا ناول تاج محل آپ دوستوں کی خدمت میں بہت جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ ناول کس وقت اپلوڈ کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں دوستو۔ شکریہ۔